أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. سورۃ الحدید. اور پچھلے درس میں جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ منافقین کا بلکہ کئی دروس میں منافقین کا تذکرہ مسلسل چلتا رہا ہے اور ان کے اعمال کی وجہ سے محشر کے میدان میں قیامت کے دن جب اللہ رب العزت اہل ایمان کو نور عطا فرمائے گا تو یہ نور سے محروم ہوں گے. اہل ایمان اپنے نور کی روشنی میں تیزی کے ساتھ گزرتے چلے جائیں گے اور یہ گرتے پڑتے منتیں سماجتیں کریں گے اہل ایمان سے کہ ہمارا بھی خیال کرو، آہستہ چلو، ہمیں بھی ساتھ لے کے چلو. اس وقت اہل ایمان انہیں کہیں گے کہ ارجعو، اب واپس پلٹ جاؤ. ارجعوا وراءکم، پیچھے پلٹ جاؤ اور جا کے نور لے کے آؤ. جہاں سے ہم نے حاصل کیا ہے اگر تمہیں نور چاہیے تو وہیں سے ملے گا. اب پیچھے پلٹ جاؤ، کہاں پلٹ کے جائیں گے؟ کہاں سے نور لائیں گے؟ وہ ایسا وقت آ چکا ہے کہ اب پلٹنے کے سارے دروازے بند ہو چکے ہیں. وہاں جو انتہائی ناز و نعمت میں ہوں گے وہ شہید بھی کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں واپس بھیج. اللہ انہیں بھی واپس نہیں بھیجے گا. تو جو آدمی پہلے دنیا میں کرتوتیں دکھا کے گیا ہے وہ کہیں کہ مجھے واپس بھیج، میں دوبارہ نیک عمل کروں گا، نمازیں پڑھوں گا، صدقے دوں گا، جیسا کہ قرآن کریم نے ان کی باتیں نقل کی ہیں. اللہ رب العزت کہے گا کہ تمہیں بہت وقت دیا گیا اور اس وقت سے تم نے فائدہ نہیں اٹھایا، اب پیچھے جانے والی کوئی بات نہیں. اہل ایمان کہیں گے ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، جاؤ پلٹو اور جا کے وہیں سے نور لے کے آؤ جہاں سے ہم لائے ہیں. لیکن نہ کوئی پلٹ پائے گا، نہ کوئی نور لا پائے گا. اور پھر انہیں اہل ایمان کہیں گے کہ تمہیں یہ نور کیوں نہ ملا؟ تم تو یہ کہتے ہو کہ ہم تمہارے ساتھ تھے،
الم نکم معکم، آج تم نور میں، روشنی میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہو، جبکہ ہم بھی تو دنیا میں تمہارے ساتھ تھے۔ وہ واقعی بظاہر دنیا میں اہل ایمان کے ساتھ ہی تھے، انہی کے مابین تھے۔ اہل ایمان انہیں کہیں گے قالوا بلا، یہ صحیح ہے کہ تم ہمارے ساتھ ہی تھے، وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، لیکن تم نے اپنے نفسوں کو فتنے میں مبتلا کیے رکھا، وَتَرَبَّصْتُمْ، تم کسی خاص وقت کے انتظار میں، موقع پرستی، کسی موقع کی تلاش میں رہے، وَارْتَبْتُمْ، اور تم شک و شبہ میں مبتلا رہے۔ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے یا نہیں، اس میں شک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے نبی ہیں یا نہیں، اس میں شک۔ اللہ کی ذات کے بارے میں شک، اس کی صفات میں شک، تم شکوک و شبہات میں مبتلا رہے۔ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي، اور تمہیں تمہاری فضول تمناؤں نے دھوکے میں مبتلا کیے رکھا، فریب میں مبتلا کیے رکھا۔ حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا، تمہیں موت آ گئی یا قیامت آ گئی۔ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ، اور تمہیں بہت بڑے بہکانے والے نے، بہت بڑے دھوکہ دینے والے نے تمہیں دھوکے میں رکھا، شیطان نے تمہیں بہکائے رکھا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، آج تم سے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، اے منافقو، نہ تم سے اور نہ ان سے جو کافر ہیں۔ منافقوں سے بھی نہیں اور کافروں سے بھی نہیں۔ گویا قیامت کے دن منافق کا اور کافر کا حشر ایک ہی ہوگا۔ منافق جو مسلمانوں کے اندر رہتے ہیں، منافق جو زبان سے کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں مارے پھن سے خرچ بھی کرتے ہیں، لیکن ان کا حشر، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان کا حشر کفار کے ساتھ ہوگا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، آج نہ تم سے فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ان سے جو کہ کافر ہیں۔ ان کا انجام ایک، اور کسی اعتبار سے جہنم کی سزا میں یہ منافق کافروں سے بھی آگے بڑھ جائیں گے، کیونکہ منافقین کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے گہرے گڑھے میں ہوں گے، اور ان کے گہرے گڑھے میں ہونے کا سبب کیا ہے؟ مسلمانوں میں مسلمان، منافقوں میں منافق۔ کئی لوگوں کی عادت ہے اتنی مداحنت، مسلمان کہلوائیں گے لیکن ہندو کے ساتھ دیکھو تو مزے سے، مسلمان کے ساتھ دیکھو مزے سے، شیعہ میں بیٹھے ہیں مزے سے، سنی میں بیٹھے ہیں مزے سے، اس جماعت میں جاؤ تو لگتا ہے ان کے ہیں، اس جماعت میں جاؤ تو لگتا ہے کہ یہ تو ان کے ہیں۔ یہ منافقانہ حرکت ہے۔ مومن حنیف ہوتا ہے، یک طرفہ ہوتا ہے، دنیا بگڑتی ہے تو بگڑ جائے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے میرا بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، دو عالم، دنیا، پوری کی پوری دنیا اگر ایک طرف ہو جائے اور اہل توحید کو کہا جائے کہ ادھر بھی تھوڑا اور ادھر بھی تھوڑا، تو وہ کہے گا نہیں، میں ایک طرف لگ چکا ہوں، کچھ بھی کرتے رہو، میں دوسری طرف جانے والا نہیں ہوں۔ منافق ہر کسی کے ساتھ، اور شاید آپ کو یاد ہوگا کہ منافق کی میں نے لغوی تعریف شروع میں کی تھی۔ منافق عربی زبان میں منافق لغوی طور پر کس کو کہا جاتا ہے؟ دو رخا،
دو راستوں والا، دو سوراخوں والا۔ اصل میں عربی میں ایک یربو چوہا ہے، چوہا جس کی بل دو سوراخوں والی ہوتی ہے۔ ایک سوراخ معروف ہے، ایک سوراخ معروف، اور ایک سوراخ اس نے زمین کے نیچے کچھ ایسے انداز سے بنایا ہوتا ہے کہ اگر کبھی کوئی پیچھے چڑھ گیا، اگر کوئی پکڑنے کے لیے شکاری آ گیا، مارنے کی اگر کسی نے کوشش کی تو میں یہاں سے داخل ہوں گا اور وہاں سے میں نکل جاؤں گا۔ منافق کا کرتوت کردار پورے کا پورا یہ ہے یا نہیں؟ مسلمانوں کی طرف سے اگر دیکھا کہ نہیں تو ادھر سے ہی، ادھر گئے انہوں نے قبول کر لیا تو ان کے، ادھر آئے انہوں نے قبول کر لیا تو انہیں کے۔ منافق کو منافق اسی لیے کہا گیا کہ یہ بھی اس چوہے کی طرح ایک راستہ محفوظ اپنا الگ سے رکھتا ہے جو لوگوں کو نظر نہیں آتا۔ ظاہر میں ایمان، باطن میں کفر، ایک راستہ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے اور دوسرا راستہ جو اس نے اپنے دل کے اندر چھپایا ہوا ہے۔ یہ منافق، اس کو شرعی طور پر منافق، لغوی طور پر اس چوہے کو منافق کہا گیا جو دو سوراخوں والی بل کا مالک ہوتا ہے، اور اسے کہا گیا کہ یہ اندر، دل کے اندر کفر چھپائے رکھتا ہے اور اپنی زبان سے ایمان کا اعلان کرتا رہتا ہے۔ اور آگے آیت آ رہی ہے، منافق تو یہ ہوا، اور کافر کون ہوا؟ کافر کا لغوی معنی کیا ہے؟ کافر کا لغوی معنی ہے چھپانے والا، اور کسان، کھیتی باڑی کرنے والا، عربی زبان میں اس کو بھی کافر کہا جاتا ہے۔ کھیتی باڑی کرنے والے کو عربی لغت میں کافر کہا جاتا ہے۔ اور وہ کافر کیوں ہے؟ اب کھیتی باڑی کرنا کوئی گناہ تو ہے نہیں، بلکہ کھیتی باڑی کرنا ایک معزز کام ہے۔ ایک مثال بڑی مشہور ہے، اتم کھیتری مدم بپار، نکھند چاکری بھیک ندار۔ کہتے ہیں سب سے بہترین پیشہ کھیتی باڑی، اتم کھیتری مدھم بپار، اور کھیتی باڑی کے بعد دوسرا درجہ جو ہے وہ بزنس کا، بیوپار کا، کاروبار کا، تجارت کا۔ نکھند چاکری، یہ جو نوکری چاکری ہے وہ چاہے کتنا بڑا عہدہ کیوں نہ ہو، آخر کسی کا نوکر ہے نا۔ شاعر کہتا ہے نکھند چاکری، یہ نوکری بیکار قسم کا کام ہے، یہ نکھند ہے۔ بھیک ندار، اور مانگ کے کھانا تو بالکل جائز ہی نہیں۔ بیکاری بننا، مانگ کے کھانا نہیں، لیکن نوکری بھی کوئی اچھا کام نہیں۔ کہتا ہے یا بزنس کرو یا کھیتی باڑی کرو۔ یہ شاعر چونکہ مسلمان صحیح معنوں میں یا کم از کم پڑھا لکھا نہیں تو یہ بزنس کو پہلا، تجارت کو پہلا درجہ دیتا، اس کے بعد کسی بھی درجے کو دیتا رہتا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل، اپنا کام، آپ کا پیشہ، آپ کا اختیار فرمودہ کام کیا تھا؟ بزنس۔ بچپن میں آپ نے بکریاں چرائیں، صحیح بخاری شریف کی حدیث معروف ہے، اور صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ نے بکریاں بھی چرائیں؟ تو فرمایا حل من نبی الا رعى الغنم، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ بچپن میں بکریاں چرائیں، جوان ہوئے، ہوش سنبھالا تو تجارت پیشہ اختیار کیا۔ لہذا بہترین پیشہ، مسنون کام تجارت، پھر اب لائیے کھیتی باڑی، اور پھر لائیے چاکری یا نوکری چاکری۔ اکیلا چاکری کا لفظ رہے تو شاید سمجھ میں نہ آئے، کہتے ہیں کہ نوکر چاکر، ملازم۔ اور بھیک کے بارے میں یہ شاعر بھی کہا گیا کہ بھیک مانگنا تو شریفوں کا کام نہیں، بھیک مانگنا کوئی اچھا کام نہیں۔ بہرحال کھیتی باڑی کرنا ایک معزز پیشہ ہے۔
کھیتی باڑی کرنے والے کو لغت میں عرب کہہ رہے ہیں کافر، اور کافر کا معنی ہوتا ہے چھپانے والا۔ عربی لغت میں ڈکشنری میں چھپانے کو کفر کہا گیا۔ اور کسان کیا چیز چھپاتا ہے؟ ہل چلاتا ہے، زمین کو نرم کرتا ہے، اس میں چھوٹی چھوٹی دراریں سی بناتا ہے، بعد میں بیج کا اس میں چھینٹا مارتا ہے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ پہلے جس زمین کو اس نے دراڑوں کی شکل میں بنایا، ٹریکٹر کے ساتھ، ہل کے ساتھ، کسی بھی ذریعے سے جب بی اس میں پھینک دیا، اس کے بعد ایک لکڑی کا پیس ہوتا ہے، دو جانوروں کے پیچھے یا ٹریکٹر کے پیچھے لگا ہوا، جس کو سہاگا کہتے ہیں، کچھ علاقوں میں کوئی اور نام بھی اس کا ہوگا۔ بعد میں اسی سہاگے سے جو سوراخ اس نے زمین میں بنائے تھے اس کو بند کر دیتا ہے تاکہ دانہ زمین میں چھپ جائے۔ اسی دانے کو زمین میں چھپانے کی وجہ سے کافر کو، کسان کو یا کھیتی باڑی کرنے والے کو کافر کہا گیا۔ کافر دانہ، کسان دانہ زمین میں چھپاتا ہے، اور کافر حق کو چھپاتا ہے، حق کو جان لیتا ہے، حق کو سمجھ بھی لیتا ہے، لیکن اسے چھپائے رکھتا ہے، لوگوں کے سامنے اس کا اقرار نہیں کرتا، لہذا اس کو کافر کہا گیا۔ منافق دو رخا اور کافر حق کو چھپانے والا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اے منافقو آج نہ تم سے فدیہ لیا جائے گا نہ کافروں سے لیا جائے گا۔ مَأْوَاكُمُ النَّارُ، آج تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، تمہارا ٹھکانہ آج جہنم کی آگ ہے۔ هِيَ مَوْلَاكُمْ، جہنم کی آگ ہی تمہاری مولا ہے۔ جہنم کی آگ کو مولا کہا گیا۔ کوئی کسی کے ساتھ تعاون کرے، مسلسل کسی کے ساتھ رہے اور اس کی سرپرستی رہے تو وہ بھی مولا۔ بعض اہل علم نے کہا کہ جہنم کو ان لوگوں کا مولا کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اللہ کو تو انہوں نے مولا مانا نہیں، اللہ کو اپنا مولا مانا نہیں۔ اگر اللہ کو اس وقت اپنا مولا نہیں مانا تو آج یہ آگ جو ہے جہنم کی آگ، یہ تمہاری مولا ہے، یہ تمہیں سیدھا کرے گی، تمہیں جو قرار واقعی سزا چاہیے آج یہ آگ تمہیں دے گی، آج یہ تمہاری مولا ہوگی۔ اور ایک معنی یہ کیا گیا کہ جس کے ساتھ مسلسل رہا جائے اسے بھی مولا کہا جاتا ہے، اور اب ان کو مسلسل جہنم میں رہنا ہے، لہذا ان کی مولا جہنم کی آگ ہی ہوگی۔ اللہ نے فرمایا ہے یا مولاکم، یہ جہنم کی آگ تمہاری مولا ہے، وبئس المصیر، اور یہ ٹھکانہ بہت ہی برا ہے۔ جہنم سے برا ٹھکانہ کون ہوگا اور کون سا ہوگا؟ اللہ رب العزت ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا اب تک ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا؟ أَلَمْ يَأْنِ، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ لِلَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لا چکے ہیں، أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے ساتھ نرم ہو جائیں، وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، اور اللہ نے جو حق نازل کیا ہے، جو قرآن کریم نازل کیا ہے، ان کے دل اس کے سامنے پسیج جائیں، نرم ہو جائیں۔ کیا ابھی ان کے لیے وہ وقت نہیں آیا؟ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ، انہیں ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا چاہیے جن پر ان سے پہلے کتاب نازل کی گئی تھی، یعنی یہود اور نصارہ، انہیں ان کی طرح نہیں ہو جانا چاہیے۔
فطال علیہم الامد، ان پر طویل مدت گزر گئی، سینکڑوں سال گزر گئے، فقست قلوبہم، ان کے دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے، وکثیر منہم فاسقون، اور ان میں سے بکثرت لوگ فاسق ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تم سے پہلے جن لوگوں پر کتاب نازل کی گئی تھی، تورات، انجیل، یہود اور نصارہ، وہ تو اپنے نبیوں سے سینکڑوں سال بعد اس پوزیشن میں پہنچے کہ ان کے دل سخت ہو گئے، ان کے دلوں میں سختی آ گئی، ان میں فسق و فجور بھر گیا، لیکن تمہارے نبی تو ابھی زندہ ہیں، تمہارے نبی تو تمہارے مابین چل پھر رہے ہیں، اور تمہارے اوپر ابھی قرآن نازل ہو رہا ہے، نبی موجود ہیں، قرآن نازل ہو رہا ہے، کیا تمہارے دل نرم ہونے کا بھی وقت نہیں آیا؟ اہل کتاب کے دل سخت ہو گئے کیونکہ نبیوں کا زمانہ گزرے، سینکڑوں سال ہو گئے، ان کی کتاب کو نازل ہوئے سینکڑوں سال ہو گئے، لیکن تمہارے نبی تو زندہ ہیں، تمہارے نبی پر قرآن نازل ہو رہا ہے، تم روز بروز تازہ آیات سنتے ہو، کیا تمہارا دل ابھی نرم نہیں ہوا؟ اور یہ ہجرت کے بعد تقریباً 4 یا 5 ہجری، ان سالوں 2 سالوں کے دوران نازل ہونے والی آیات ہیں، جبکہ قرآن کریم کے نزول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو 17 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اس وقت اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو مخاطب کیا کہ جو ہیں تو ایماندار مومن ہیں، الم یان للذین آمنوا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم ابھی ایمان کیوں نہیں لاتے، تم مسلمان کیوں نہیں ہوتے، الم یان للذین آمنوا، جو ایمان لا چکے ہو، کیا تمہارا دل ابھی نرم ہونے کا وقت نہیں آیا؟ یہ کون سے مومن ہیں؟ مومنوں میں ہجرت کے بعد 2 گروہ تھے۔ ایک مومنوں کا وہ گروہ ہے جو اپنی جان ہتھیلی پہ ہر وقت رکھے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جب بھی جہاں بھی ہماری جان کی ضرورت پڑے ہم حاضر ہیں، اور کچھ ساتھ ہی اپنی دولت بھی لیے پھرتے ہیں، دولت کی ضرورت پڑے تیار ہیں، جان کی ضرورت پڑے دینے کے لیے تیار ہیں، اور کچھ مومن وہ ہیں جن کے دلوں میں کمزوری ہے، دولت خرچ کرنے میں بھی اور جان قربان کرنے میں بھی تھوڑی کمزوری پائی جاتی ہے۔ مسلمان تھوڑے ہیں، چاروں طرف سے کفار نے گھیرے میں لیا ہوا ہے، اور وہ مومن جو اپنے مال کو قربان کر رہے ہیں، جو لوگ ہجرت کر کے مدینہ پہنچتے ہیں، وہ لوگ ان کی خدمت بھی کرتے ہیں، ان کے کھانے کا، ان کے پینے کا، ان کی رہائش کا انتظام کرتے ہیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ وہ مومن اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وہ بھی تمہارے ساتھی ہیں، وہ بھی ساتھی، دولت وہ خرچ کر رہے ہیں، اپنی جان قربان کرنے کے لیے وہ تیار ہیں، چاروں طرف سے دشمنوں نے نرغہ گھیرا ڈالا ہوا ہے۔ تمہارے دل کب نرم ہوں گے؟ کب تم اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر میدان میں کھڑے ہوگے، اپنے مال کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوگے؟ ان کے دلوں کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے اللہ ان مومنوں کو جھنجھوڑ رہا ہے۔ وہ مومن، نفاق نہیں، مومن سچے، لیکن ایمان میں کمزوری، ایمان میں ذرا کمزوری ہے۔ اللہ رب العزت انہیں جھنجھوڑ کے کہہ رہا ہے کہ یہ کمزوری کب ختم ہوگی؟ انہی جانسار مومنوں کی طرح، مال کو قربان کرنے والے، جان کو قربان کرنے والے مومنوں کی طرح تم بھی جم جاؤ اور صحیح معنوں میں پکے اور سچے مومن بن جاؤ۔ اور ساتھ ہی اہل کتاب کی مثال دی کہ تم کیوں ان کی طرح ہو رہے ہو، ان کی طرح تمہارے دل کیوں سخت ہیں؟ ان کے دلوں کے سخت ہونے کے پیچھے ایک عامل ہے
ایک سبب ہے نبیوں کو گزرے سینکڑوں سال ہو گئے، کتاب کو نازل ہو کے سینکڑوں سال ہو گئے، ان کے پیروں نے کتاب کو بدل دیا۔ تمہاری کتاب بھی خالص، تمہارا نبی بھی موجود، پھر تمہارے دل کیوں سخت ہو رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں الم یان للذین آمنوا، کیا اہل ایمان، اے وہ ایمان والو جن کے دلوں میں اللہ رب العزت نے نرمی محسوس کی، ان سے خطاب کرتے ہوئے کہا ابھی وہ وقت نہیں آیا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ان کا دل اللہ کے ذکر کے ساتھ نرم ہو جائے، وما نزل من الحق، اور جو حق ان پر اتر چکا ہے وہ اس کے سامنے اس سے نرم ہو جائیں، ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن پر پہلے کتاب نازل کی تھی، فطال علیہم الامد، کتاب کو نازل ہوئے، نبیوں کو فوت ہوئے، اٹھائے گئے، مدتیں گزر گئیں، سینکڑوں برس گزر گئے، فقست قلوبہم، جس کے نتیجہ میں ان کے دل سخت ہو گئے۔ تمہارے دل کیوں سخت ہیں؟ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ فاسق ہیں۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، یہ بات تمہارے علم میں رہے، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو، جان لو، ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، اللہ زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اس بات کو ذکر فرمایا کہ زمین کو جب وہ بیکار ہو چکی ہوتی ہے، بنجر قسم کی زمین ہو چکی ہوتی ہے، اس میں کوئی چیز اگنے کے لیے تیار نہیں، اللہ رب العزت اس زمین پر بارش نازل کرتا ہے، وہی زمین جو کل تک بنجر تھی زرخیز ہو جاتی ہے، کونپلیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، اس میں سے فصلیں لہلہانے لگتی ہیں، پھول نکلتے ہیں، پودے نکلتے ہیں۔ یہ بارش کی برکت سے ہوتا ہے۔ جس طرح بارش زمین کو تازہ کر دیتی ہے، اسی طرح وہی دلوں کو تازہ کر دیتی ہے، وہ بھی آسمان کی طرف سے نازل ہو رہی ہے اور یہ وہی بھی آسمان کی طرف سے نازل ہو رہی ہے۔ جس طرح مردہ زمین کو اللہ بارش سے تازہ کرتا ہے، اسی طرح مردہ دلوں کو اللہ وحی کے ذریعے اور علوم نبوت کے ذریعے تازہ کرتا ہے۔ اہل مکہ کے دلوں کا کیا حال تھا جن دنوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی؟ جنگ، جدال، لڑائیاں، جھگڑے، ہر قسم کی بت پرستی، نفس پرستی، دولت پرستی، بلکہ ایک عالم نے لکھا ہے کہ جتنی پرستیاں ہو سکتی ہیں وہ سب پرستیاں ان میں پائی جاتی تھی سوائے خدا پرستی کی۔ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر وہ ہر چیز کو پوجتے رہے۔ دلوں کی اس طرح کھیتی اجڑی ہوئی تھی، اللہ رب العزت نے وحی نازل کرنا شروع کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی، انہی دلوں میں پھر دوبارہ ایمان کی بہار آ گئی، ان کے دلوں میں ایمان جاگ اٹھا۔ اللہ رب العزت نے انہی مکہ والوں میں سے ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہم، دیگر بے شمار صحابہ کرام، انہی لوگوں میں سے، اور یہ وحی کی برکت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، آپ کی تعلیمات کی برکت سے ان کے دلوں کی اجڑی ہوئی کھیتی پھر سے آباد ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ بات اچھی طرح تمہیں معلوم ہو جانی چاہیے، تمہیں اس بات کا یقین ہو جانا چاہیے ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، اللہ زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ قد بینا لکم الآیات، ہم نے تمہارے لیے نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کرو، تاکہ تم سمجھو، تاکہ تمہیں یہ معلوم ہو
کہ یہ نشانیاں ہمارے لیے کیوں آئی ہیں، اس بات کو سمجھو۔ اللہ رب العزت نے اپنی تمام نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں۔ ان المصدقین والمصدقات وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو قرض حسنہ دے رکھا ہے۔ قرض حسنہ کے بارے میں پچھلے درس میں کافی تفصیل ذکر کر دی تھی کہ اللہ رب العزت قرضہ مانگ رہا ہے، اور صحابہ کرام نے مثالیں قائم کر دیں، اپنی سب سے قیمتی اور پیاری چیزیں اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ کہا یا رسول اللہ، اللہ قرضہ مانگ رہا ہے؟ ابو دحدہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ، دیگر صحابہ کے واقعات، اپنے باغ، اپنی دولتیں، اپنے فارم ہاؤس اللہ کے سامنے پیش کر دیے کہ اللہ نے قرضہ مانگا ہے، یہ سب اللہ کے لیے قربان ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ صدقہ دینے والے مرد، صدقہ دینے والی عورتیں، اور اللہ کو قرضہ دینے والے لوگ۔ صدقہ معروف ہے، اور پچھلے درس میں بھی یہ بات آئی تھی کہ ہم نے صرف یہ سمجھ رکھا ہے کہ جو 2.5% ہے ہمیں صرف وہی خرچ کرنا ہے۔ اسی 2.5% کو ہم مختلف طریقوں سے مینج کرتے رہتے ہیں۔ کسی جگہ ضرورت پڑ گئی، جی کیا ہم زکوٰۃ ایڈوانس نکال سکتے ہیں؟ اپنی جیب سے، باقی مال سے اللہ کی راہ میں دینے کو تیار نہیں، اسے وہی پیسہ چاہیے جو اس پہ فرض قرار دیا گیا کہ نکالنا ہے، جبکہ قرآن بھرا ہوا ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں اللہ کو قرضہ دینا۔ اللہ رب العزت نے مختلف طریقوں سے ہمیں خرچ کرنے کا حکم دیا، ترغیب دلائی، اور صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، یہ بھی خرچ کرنے کا ایک راستہ ہے۔ اور صدقہ آپ جانتے ہیں کہ صدقہ صدق سے ہے، صدق اور صدقہ سچے دل کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے گا تب صدقہ ہوگا، اور اگر دل میں میل ہوا، صدقہ تو دیا لیکن نہ اپنی مرضی سے دیا، پھنسے ہوئے، مجبوری میں آ کر دیکھا کہ لوگ دے رہے ہیں، اب میں نے اگر یہاں نہ دیا تو ناک کٹ جائے گی، لوگ کہیں گے کہ کیا ہے بھائی، اب یہ دل سے نہیں دے رہا، صدقے دل سے نہیں، یہ پھنسا ہوا مجبوری میں۔ جیسے بعض نمازی بھی ہوتے ہیں نا، مجبور نماز، 5-4 آدمی اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، اذان ہوئی، وہ اٹھ کے مسجد کی طرف چل دیے، ان میں سے ایک بے نماز ہے، اب یہ کہتا ہے کہ میں اگر اب ان کے ساتھ نہ جاؤں تو وہی بات، پھر ناک بچانے والی بات، اگر اب میں ان کے ساتھ نہیں جاتا تو میری حالت جو ہے وہ بڑی پتلی ہو جائے گی ان لوگوں کے درمیان، لہذا مجھے بھی جانا ہے۔ وہ بھی پھنسا پھنسایا مسجد میں پہنچ جاتا ہے، نماز یہ بھی پڑھ کے آ گیا۔ یہ جو اکٹھ کے نمازی ہوتے ہیں، ایسے ہی لوگ دے رہے ہیں، اور اس کی طرف بھی کوئی نہ کوئی، ظاہر ہے کہ کھاتے پیتے آدمی درمیان میں بیٹھے نظر تو آ جاتے ہیں نا۔ اعلان ہوا چندہ چاہیے، غریب آدمی نے اٹھ کے دینا شروع کر دیا، درمیان میں سفید پوش بھی ہیں اور بھری ہوئی جیبوں والے بھی ہیں۔ سفید پوش، جیب تو خالی ہے لیکن کپڑے صاف ستھرے ہیں، اللہ رب العزت نے پردہ رکھا ہوا ہے، اور بھری ہوئی جیبوں والے موجود ہیں۔ لوگ ظاہر ہیں کہ غریب آدمی دیتے ہیں اور ان کی تھوڑی سی نظر ہوتی ہے کہ ذرا دیکھیں کہ یہ بھی کوئی جیب سے نکالتا یا نہیں۔ اب جب دیکھا کہ ہر آدمی آتے جاتے مجھے دیکھ رہا ہے، اٹھ جاتا ہے۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے جیب کے نیچے والی چیز کو، دل میں بڑی کوفت، بڑی تکلیف، لیکن اٹھ گیا کہ اب دینا پڑے گا، نہیں تو اتنے لوگوں میں سبکی ہو جائے گی، بے عزتی ہو جائے گی۔
یہ صدقہ نہیں ہے۔ صدقہ وہ ہے جو صدق دل سے دیا جائے، صدق دل سے، صرف اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے پورے من سے، پورے دل سے۔ اللہ نے فرمایا صدق دل کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں۔ صحابیات نے مثالیں قائم کر دی صدقہ دینے کے لیے۔ یہی پہلے جو واقعات گزرے ہیں حضرت ابو دہدہ کا پچھلی مرتبہ میں نے ذکر کیا، خاتون کو باہر سے، فارم ہاؤس کے باہر سے آواز لگائی، ام دہدہ، اندر سے آواز آئی، ابو دہدہ کیا بات ہے؟ کہا بچوں کو ساتھ لو اور باغ سے باہر نکل آؤ۔ کیوں؟ کہا میں نے یہ باغ اللہ کو قرضہ دے دیا، یہ باغ میں نے اللہ کو قرضہ دے دیا۔ اس خاتون نے دوسری کوئی بات نہیں کہی، بلکہ کہا کہ ابو دہدہ بڑا زبردست سودا کر کے آئے ہو۔ ہماری آج کی خواتین کی طرح ہوتی تو چیخ پکار شروع ہو جاتی کہ کتنی مدتوں محنتوں کے بعد ذرا کام کا گھر بنا ہے، اب یہی تم دے رہے ہو۔ خواتین نے مثالیں قائم کر دی۔ زیور، سونا جو عورت کی کمزوری ہے، سونا عورت کی کمزوری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ عورت تو پلتی ہی سونے میں ہے، عورت کی نشو و نما سونے میں ہوتی ہے یا زیورات میں ہوتی ہے، حلیہ۔ عورت کی کمزوری سونا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ مانگا، خواتین کی طرف سے کپڑوں میں بھرا ہوا سونے کا ڈھیر آ گیا۔ جس کے پاس جو چیز موجود ہے اس نے اپنا حصہ ڈال دیا۔ صدقہ دینے والے مرد بھی اور صدقہ دینے والی عورتیں بھی، وَأَقْرَضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسنہ دیا، يُضَاعَفُ لَهُمْ، اللہ انہیں بڑھا چڑھا کے دے گا۔ کتنا بڑھائے گا؟ 10 گنا۔ ایک آیت میں ہے مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، جو ایک نیکی کرے گا 10 گنا پائے گا، 1 ریال دے گا 10 پائے گا۔ لیکن قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے دوسری جگہ 700 تک پہنچایا۔ پہلے مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ 7 سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ 100 حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ۔ فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی مثال دانے کی مثال ہے، جس میں سے 7 کونپلیں نکلتی ہیں، اس پہ 7 خوشے لگتے ہیں، ہر خوشے میں 100 دانہ ہوتا ہے۔ ایک دانے کے نتیجے میں 700 دانے آ گئے۔ اللہ نے فرمایا اللہ کی راہ میں انفاق فی سبیل اللہ والوں کو 700 گنا دوں گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کو چاہے گا 700 گنا سے بھی زیادہ دے گا۔ واللہ واسع علیم، اللہ واسع اور علیم ہے۔ یہاں بھی فرمایا یضاعف لہم، اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے والے مردوں اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کے دے گا۔ وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، اللہ ان کو بڑھا چڑھا کے دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں ان کے لیے اجر و ثواب بھی ہے۔ ان کے لیے آخرت میں اجر و ثواب بھی ہے، اور اجر کریم، پسندیدہ، بہترین اجر ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ، وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے اور رسولوں پر ایمان لائے، اولئک ھم الصدیقون، وہ لوگ ہیں جو کہ صدیق ہیں۔ جو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے وہ صدیق ہیں۔ ایک ہے صادق، سچا، سچ بولنے والا، اور ایک ہے صدیق۔
جس کی زندگی میں کبھی جھوٹ کو دخل نہیں ہوا، جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے اور سچ کی تلاش میں رہتا ہے، وہ ہے صدیق۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بندہ سچ بولتا ہے وَيَتَحَرَّ الصِّدْقَ، اور سچ کی تلاش میں رہتا ہے، سچ ہی بولتا ہے، سچ کی تلاش میں رہتا ہے، حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا، یہاں تک کہ وہ اللہ کے یہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ ہمیشہ سچ بولنے والا، اور دوسری طرف جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے، جھوٹ ہی کی تلاش میں رہتا ہے، یہاں تک کہ حتی یکتب عند اللہ کذابا، وہ اللہ کے یہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ ہیں صدیق، ہمیشہ سچ بولنے والے۔ اور ایک ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی ہر بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، عقل کو کوئی دخل نہیں، ادھر نبی ہیں ادھر صدیق ہیں، درمیان میں اپنی عقل کو کوئی دخل نہیں، جو آپ نے فرما دیا مان لیا۔ مشرکین مکہ نے کہا کہ ہم مہینہ بھر سفر کرتے رہتے ہیں، تب جا کے شام پہنچتے ہیں، یہ کہتا ہے میں رات کو شام گیا ہوں، آ بھی گیا ہوں، آسمانوں پر بھی ہو کے آ گیا ہوں۔ کہا کہ آج معلوم کرتے ہیں نا صدیق سے، آج معلوم کرتے ہیں ابو بکر سے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کوئی تاخیر کی، سوچا، کہا کہ میں پوچھ کے آتا ہوں۔ کہا کیا یہ بات انہوں نے کہی ہے؟ یہ تحقیق ضرور کر لی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم بلا وجہ کوئی اڑا رہے ہو۔ کہا کیا یہ بات میرے نبی نے کہی ہے؟ انہوں نے کہا تیرے نبی نے یہ بات کہی ہے۔ کہا میرے نبی نے اگر یہ کہا ہے تو میرا ایمان ہے کہ میرا نبی آسمانوں سے ہو کے آیا۔ یہ ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور اگر کوئی زندگی بھر سچ بولے، سچ بولنے کی کوشش کرے، اللہ رب العزت اسے صدیقوں میں شامل کر دیتا۔ والشہداء، اور شہید۔ بعض اہل علم نے کہا والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک ھم الصدیقون، یہاں آ کے جملہ ختم ہو جاتا ہے، یا آیت سمجھے کہ یہاں مکمل ہو گئی۔ جو لوگ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے وہ صدیق ہیں، جملہ ختم ہو گیا۔ آگے والشہداء عند ربہم لہم اجرہم و نورہم، اور جو شہداء ہیں ان کو اللہ کے یہاں ان کا اجر بھی ملے گا اور ان کا نور بھی ملے گا۔ کہا کہ پہلا جملہ صدیقون پہ آ کے ختم ہو گیا ہے، وہ معاملہ الگ ہو گیا، آگے شہداء الگ ہیں۔ اور شہداء کون ہیں؟ ایک شہید وہ ہے جو اللہ کی راہ میں جان قربان کرتا ہے، شہیدوں کی تو بہت ساری اقسام ہیں نا، لیکن ایک شہید وہ ہے جو اللہ کی راہ میں جان قربان کرتا ہے، میدان قتال میں، کارزار میں دشمن کے مقابلہ میں اترتا ہے، اپنی جان قربان کر دیتا ہے، ایک شہید یہ ہے۔ اور ایک شہید جو ہے وہ ہے گواہ کے معنی میں، گواہی دینے والا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے عادل، وسط، درمیانے اور گواہی دینے والے مختلف کلمات میں امت اسلامیہ کو خطابات دیے ہیں کہ یہ امت گواہ ہے، یہ امت پہلی امتوں پر گواہ ہے، یہ نبی، اس امت کا نبی پہلے نبیوں پر گواہ ہے۔ یہ بھی شہادت ہے، یہ بھی شہداء ہیں۔ اگر اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے والے ہی صرف شہید مراد لیے جائیں تو پھر وہ تھوڑے ہو جائیں گے، جبکہ شہیدوں کی تو بے شمار قسمیں ہیں،
ان سے ہٹ کے یہ ایک الگ قسم ہے جس کا قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے متعدد مقامات پر ذکر کیا ہے، جن میں سے ہی ایک مقام یہاں والشہداء، اور ایک مقام ہے آگے چل کر، بلکہ قرآن کریم کے بالکل آغاز میں، اور وہ ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 143، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، تمہیں امت عدل یا امت اعتدال پر چلنے والی امت بنایا، اور ہمارا دین وسط ہے، نہ اس میں اس طرف انتہا ہے نہ اس طرف انتہا ہے، درمیانہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی دو کاموں میں اختیار دیا گیا، آپ نے ہمیشہ آسان کو اختیار کیا۔ ہمارا دین آسان ہے، الدین یسر، صحیح حدیث میں یہ کلمات موجود ہیں کہ دین آسان ہے۔ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے وَمَا جَعَلْنَا عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، ہم نے دین کے معاملہ میں تم پر کوئی حرج نہیں بنایا، کوئی تنگی نہیں، دین آسان ہے اور دین عدل ہے، معتدل ہے، نہ ادھر سختی نہ ادھر سختی بلکہ درمیانہ۔ فرمایا کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، تاکہ تم گواہ ہو جاؤ۔ وہ بھی شہداء ہے نا، وہاں بھی کہا صدیقون اور شہداء، اور یہاں بھی کہا ہم نے تمہیں امت وسط بنایا تاکہ تم گواہ ہو جاؤ۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے گواہ بن جائیں، تم پر گواہ بن جائیں۔ یہ گواہی کب ہوگی؟ قیامت کے دن اللہ رب العزت نبیوں سے پوچھے گا کہ اے میرے نبیوں، کیا تم نے نبوت کا حق ادا کیا؟ انبیاء کرام کہیں گے یا اللہ حق ادا کیا، ہم نے تیری نبوت کو پہنچایا۔ اللہ کہے گا کہ تمہارے پاس گواہی کیا ہے، تمہارا گواہ کون ہے؟ تو انبیاء کہیں گے کہ یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گواہ ہیں۔ گویا کہ پہلی امتوں کے انبیاء کی صداقت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی وہاں کا مزید کامیاب کر دے گی۔ کہیں گے کہ گواہ وہ ہیں، اور امت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے گواہ ہو جائیں گے۔ امت پر بھی گواہ، پہلے نبیوں پر بھی گواہ۔ اس امت کو اللہ رب العزت نے کتنا مقام عطا کیا ہے۔ کہیں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے بپا کیے گئے ہو، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے لوگوں کو روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ کی ذات پر ایمان لاتے ہو۔ یہاں فرمایا کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، اور اس آیت میں سورہ بقرہ میں اللہ فرما رہے ہیں کہ تم امت وسط ہو، معتدل امت ہو، شاہد امت ہو، شہداء ہو۔ اور سورۃ الحج کی آیت نمبر 78 میں اللہ نے فرمایا ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اللہ نے تمہیں مسلمان کا نام دیا ہے۔ من قبل وفی ھذا، پہلی کتابوں میں بھی اور اس کتاب قرآن کریم میں بھی اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ اور کئی لوگوں کی سوئی اس پہ اتنی اڑی آ کے کہا کہ دوسرا کوئی نام رکھنا کسی شکل میں جائز ہے۔ اپنی نام کا نام رکھ لیا، اپنی جماعت کا نام رکھ دیا جماعت المسلمین، کتابوں کا نام صلاۃ المسلمین، تاریخ الاسلام والمسلمین، کہا کہ ہم دوسرا کوئی نام رکھ نہیں سکتے، اور رکھنے والوں کو کئی باتیں کہیں گے، جبکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے
کہ کفار کے مقابلہ میں ہمارا تعارف ہی مسلمان ہے۔ دو قومی نظریہ کیا ہوتا ہے؟ پاک و ہند کی تاریخ پڑھنے والوں کو یہ بات بار بار ملے گی، دو قومی نظریہ۔ دو قومی نظریہ سے مراد ہے مسلمان اور کافر۔ پاکستان اور انڈیا کی تقسیم جو ہے وہ کس بنیاد پر ہوئی تھی؟ دو قومی نظریہ۔ یہ نہیں تھا کہ سکھ ایک طرف، بدھسٹ ایک طرف، ہندو ایک طرف، عیسائی ایک طرف، مسلمان نہیں، دو قومی نظریہ، کافر ایک طرف اور مسلمان ایک طرف۔ کافر چاہے کتنے بھی ہیں ان کے مقابلے میں مسلمان ایک ہی نام ہے۔ کافروں کے مقابلے میں ہم مسلمان۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہودیوں کے 71 فرقے ہو گئے، عیسائیوں کے 72، وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 73 فرقہ، اور میری امت کے 73 ہو جائیں گے۔ ان 73 نے اپنے اپنے نام رکھنے ہیں یا نہیں؟ سب کے اپنے اپنے نام ہوں گے، کسی کا کوئی نام، کسی کا کوئی نام۔ اور پھر مسلمانوں کے آپس میں تعارف کے لیے اگر کچھ نام ہیں تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں اس کو کفر کا فتویٰ دے دینا، اس کو شرک کا فتویٰ دے دینا، وہ صحیح نہیں۔ ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہیں مسلمانوں کا نام دیا۔ بعض اہل علم نے کہا کہ اللہ نے تمہیں مسلمانوں کا نام دیا، اور بعض نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمہیں مسلمانوں کا نام دیا، کیونکہ اس سے پہلے ان کا ذکر ہے۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جہاد، آیت کا آغاز، اللہ کی راہ میں جہاد کرو جو جہاد کرنے کا حق ہے۔ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں برگزیدہ بنایا، تمہیں چن لیا۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور اس نے تمہارے لیے دین میں کوئی حرج نہیں بنایا۔ ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت، ان کا دین وہی صحیح دین ہے۔ اب آگے جو آیا ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ بعض علماء نے، بعض مفسرین نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے، اور بعض نے کہا نہیں، اللہ نے تمہارا نام رکھا ہے من قبل وفی ھذا، اس قرآن میں بھی اور اس سے پہلی کتابوں میں بھی۔ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، تاکہ رسول تمہارا گواہ بن جائے، وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔ رسول رسولوں کے گواہ، رسول تمہارے گواہ، اور تم پہلی امتوں کے گواہ۔ اللہ رب العزت نے امت کو بھی بہت درجہ عطا فرمایا، اور امت کے نبی کو تو بہت ہی زیادہ مقام عطا فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کہ وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ، صدیق اور شہداء ان کے لیے ان کے رب کے پاس، لہم اجرہم، ان کا اجر ہے، ونورہم، اور ان کا نور ہے۔ اور نور کی آیت تو ابھی پہلے گزری نا، یہ وہی نور ہے جو اپنے عمل کا نور ہوگا، ان کو ان کے اعمال کا نور دیا جائے گا، اپنے نور کی روشنی میں وہ چلیں گے، اور وہ نور جس کے جتنے نیک عمل زیادہ ہوں گے اتنا وہ فلڈ لائٹ کی طرح دور تک جائے گا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک مومن کا نور مدینہ سے لے کر عدن تک، یمن کا شہر ہے عدن، ایک مومن کا نور عدن تک، ایک دوسرے مومن کا نور صنعا تک، وہ بھی یمن کا شہر، کسی کا نور کسی تک۔ جس نے جتنا اچھا عمل کیا، جس نے دنیا میں جتنا نیک کام کر کے جتنا اسلام کا نور پھیلایا، اللہ رب العزت اس کو قیامت کے دن اتنا ہی نور دے گا۔ فرمایا لہم اجرہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے، ونورہم، اور ان کے لیے ان کا نور ہے، والذین کفروا کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جو کافر ہوئے، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے۔
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے سلسلہ شروع ہو رہا ہے ایک الگ سے موضوع، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، کہ یہ دنیا کی زندگی کھیل ہے، تماشا ہے، زینت ہے، باہمی فخر اور مباحات ہے، مال اور اولاد میں کثرت جمع کرنے کا یہ زندگی یہ ہے۔ یہ انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پہلی پرچی جو آئی ہے ہمارے شاید کسی برخوردار نے لائی تھی، پرچی رکھ دیا کریں ٹیبل پہ، مجھے آ کے ٹھوکا دیا ایک طرف سے، بولتے ہوئے آدمی ذرا طبیعت بٹ جاتی ہے۔ کیا ہم لوگ ہندوستان میں ہندو ہوٹل میں کھانا کھا سکتے ہیں جبکہ وہاں کام کرنے والے سارے ہندو آدمی ہیں اور پیشاب کر کے پانی استعمال نہیں کرتے؟ اب پھر بھی آپ کا جی چاہتا ہے تو آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں۔ اب یہ ڈیٹیل ساری آپ نے لکھی ہے، مجھے تو معلوم نہیں نا کہ وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے۔ ایک آدمی ہندو ہے، دین اس کا ہندو، اور صفائی ستھرائی کا عالم یہ ہے کہ پیشاب کر کے پانی استعمال نہیں کرتا، اور دوسرا یہ کہ ہو سکتا ہے کہ پیچھے وہ مرغیاں بھی خود ہی ذبح کرتا ہو۔ اگر مرغی ذبح بھی خود کرتا ہے تو کافر کا ذبیحہ حلال نہیں ہے۔ البتہ اگر وہ مسلمانوں کا ذبیحہ خرید کر پکاتا ہے، برتن صاف ستھرے ہیں، نہ خنزیر کا گوشت پکاتا ہے نہ شراب اس کے برتنوں میں ہوتا ہے، صاف ستھرا آدمی ہے، اب اگر آپ اس کے ہاتھ کا کھانا کھانا چاہیں جائز ہے، ضروری نہیں۔ کسی کا جی چاہتا ہے کھا لے، نہیں جی چاہتا نہ کھائے۔ لیکن اگر پتہ چل جائے کہ یہ شراب بھی پیتا ہے، انہی گلاسوں میں جب چاہے شراب پی رہا ہوتا ہے، انہی میں مسلمانوں کو پانی بھی دیتا رہتا ہے، یہ پتہ چلے کہ جب چاہے جو گوشت چاہے یہ پکاتا اور کھاتا رہتا ہے، مسلمانوں کے لیے کہاں اتنے وہ برتن سپیشل رکھے گا کہ میں تو کتے کا گوشت کھا لوں اور مسلمانوں کے لیے بکری کا الگ برتن رکھوں۔ اگر کسی کے بارے میں یہ معلومات ہو جائیں تو ان کے یہاں کھانا جائز نہیں ہے۔ اور اگر کوئی صاف ستھرا ہے، اب صاف ستھرے سے مراد یہ کہ پیشاب کرنے کے آداب اسے آتے ہیں، اور کھانے پینے میں نہ شرابی ہے نہ خنزیر وغیرہ کا گوشت کھاتا ہے، اس کے ہاتھ کا پکا ہوا آپ کھا سکتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھ کے بھی کھا سکتے ہیں اگر کھانا چاہیں۔ اگر طبیعت نہیں مانتی تو آپ کی مرضی ہے۔ یہ بات میں کئی مرتبہ کہتا رہتا ہوں، اگر آپ کا مچھلی کھانے کو جی نہیں چاہتا تو نہ کھائیں، حالانکہ مچھلی حلال ہے۔ کئی لوگ دہی نہیں کھاتے، کہتے ہیں جی نہیں میں دہی جب سے پیدا ہوا ہوں دہی نہیں کھایا، نہ کھاؤ کوئی بات نہیں۔ کوئی دودھ نہیں پیتا، کوئی لسی نہیں پیتا، کوئی آلو نہیں کھاتا، حلال چیزیں ہیں کھائیے، نہیں کھاتے آپ کی مرضی، حرام نہیں کہہ سکتے۔ اگر غیر مسلم کے ساتھ، صاف ستھرے غیر مسلم کے ساتھ کھانے کو جی چاہے کھا سکتے ہیں، حرام نہیں ہے، لیکن نہ جی چاہے تو کھانا کوئی ضروری بھی نہیں ہے۔ وہ تو مسلمان ہے نا، اس کو ایک اس طرف سے یہ اسپیشل حاصل ہے۔ اگر پتہ چل جائے کہ مسلمان مشرک ہے، مسلمان ہے مشرک ہے، مسلمان بے نمازی، مسلمان اسی طرح کا گندا کھڑے پیشاب کرنے والوں میں سے اور پانی نہ استعمال کرنے والوں میں سے، اب یہ اس کا اور اس کا کوئی خاص فرق بھی تو نہیں ہے نا۔ بینک سے لیے گئے سود کی رقومات کو کسی ضرورت مند یا غریب آدمی کے لیے بیت الخلا بنوایا جا سکتا ہے۔ بینک کے پیسے سے ایسا ہی کام ہونا چاہیے۔ یہ جو سود کا پیسہ ہے وہ کھانا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ بینک میں اہل علم نے کہا کہ چھوڑنا بھی اچھا نہیں ہے، وہ آپ کے خلاف استعمال کریں گے کہیں نہ کہیں۔
کوئی ترشول خرید کے مسلمانوں کے خلاف تقسیم کرے گا کوئی کچھ، لہٰذا بینک سے وہ پیسہ نکال لیں اور لیٹرین، گلی، نالی، اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان میں صرف کر دیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کے سر سے وہ بوجھ اتر جائے گا۔ نیکی کی نیت اس میں شامل نہ ہو، کیونکہ یہ نیکی ہے نہیں۔ کرسی پر بیٹھ کر جو لوگ کسی وجہ سے سجدہ کرتے ہیں، کیا یہ ضروری ہے کہ سجدہ کی طرح ہاتھوں کو سامنے ہوا میں معلق رکھے؟ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اب یہ ایسے کر کے ہاتھ رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ جس طرح وہ آرام سے سجدہ کر سکتا ہے، اپنے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھا، رکوع کے لیے جھکا اور سجدے کے لیے اس سے زیادہ جھک جائے، پتہ چل جائے فرق کا کہ پہلا رکوع تھا اب یہ سجدہ ہے، کافی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ کرسی پہ ہو اور اپنے ہاتھوں کو اس نے آگے ہوا میں لٹکایا ہوا ہو، اپنے ہاتھوں کو جہاں آرام سے رکھ سکتا ہے رکھ لے، کوئی حرج نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ مسجد کے سپیکر ٹھیک کروائیں، دوسری مسجد کی آواز زیادہ سنائی دیتی ہے۔ اب یہ میرا کام نہیں ہے، یہ پرچی امام صاحب کو دیں یا مؤذن کو دیں۔ کیا حدیث شریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لکھی گئی یا نہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں حدیث کو جمع کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں آپ نے بعض صحابہ کو باقاعدہ کچھ احکام لکھوا کر دیے تھے، لیکن جتنا آہستہ آہستہ بعد میں بہت بڑے پیمانے پر کام ہوا، اس وقت اتنے پیمانے پر نہیں ہوا، لیکن تدوین حدیث کا آغاز عہد نبوی میں ہو گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ جمع تدوین جو ہے یہ شروع ہو گئی تھی، کتابی شکل میں، رسالوں کی شکل میں، یا یوں سمجھ لیں کہ مجموعوں کی شکل میں احادیث اس وقت بھی جمع ہو گئی تھی، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ جیسے جیسے وقت بڑھا اس کی ضرورت، دلوں میں کمزوریاں آنا شروع ہوئیں، حافظوں میں کمزوریاں آنا شروع ہوئیں اور احادیث کو جمع کیا جاتا رہا، اور آج الحمدللہ حدیث رسول کے سینکڑوں مجموعے جمع ہو گئے ہیں، کچھ صحیح، کچھ ضعیف، کچھ یہ کچھ وہ، اور اللہ رب العزت نے بعض علماء کو یہ توفیق دی ہے کہ انہوں نے چھانٹی کر کے صحیح الگ کر دی ہیں اور ضعیف الگ کر دی ہیں۔ لیکن ہمارا المیہ یہ ہے، مسلمانوں کا ایک پرابلم ہے کہ جو ہم ایک مرتبہ سن لیں وہ چاہے دنیا ادھر کی ہو جائے، دنیا ادھر کی ادھر ہوتی رہے، کہیں گے نہیں ہم تو بچپن سے یہ کرتے آئے ہیں۔ صحیح حدیث بخاری شریف میں آ گئی، مسلم شریف میں موجود ہے، بلکہ قرآن کریم کی آیات موجود ہیں، وہ وہاں سے ہلنے کو تیار نہیں۔ یہ رویہ غلط ہے۔ یہ تو رویہ وہ ہے جو مشرکین مکہ کا تھا کہ ہم وہی کریں گے ما وجدنا علیہ آباءنا، ما الفینا علیہ آباءنا، مختلف الفاظ ہیں کہ جس پہ ہم نے اپنے ماں باپ کو پایا ہم تو وہی کریں گے۔ یہ رویہ چھوڑیں، جب صحیح حدیث سامنے آ جائے تو اس کو اختیار کر لیں، قبول کر لیں، اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ احادیث نہیں ہیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ساری اکٹھی نہیں ہوئی تھی تو اب یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ ایک ٹولہ پیدا ہوا ہے اور وہ ٹولہ ہمارے بر صغیر سے شروع ہوا اور وہیں آہستہ آہستہ ختم بھی انشاءاللہ ہو جائے گا۔ انہوں نے حدیث رسول کا انکار کر دیا، اس طرح کی کئی باتیں کی۔ انہی لوگوں نے کویت میں آ کر کچھ شر شروع کیا تھا، تو کچھ عرصہ پہلے میں نے یہاں کویت حکومت کی طرف سے باقاعدہ دارالافتاء کا فتویٰ ذکر کیا تھا کہ انہوں نے منکرین حدیث کو کافر قرار دے دیا، کہا کہ جو نبی کی حدیث کا انکار کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ باقاعدہ کویت کی حکومت نے یہ فتویٰ جو ہے وہ صادر کر دیا، لیکن ہمارے پاکستان میں، انڈیا میں ابھی لوگ ہیں اور ان کے بڑے بڑے چیمپئن ٹیلی ویژنوں پہ بیٹھے مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور ہماری حکومتیں آپ کو معلوم ہے وہ ساری پڑھی لکھی حکومتیں ہوتی ہیں، انہیں اس بات سے کیا غرض۔ بڑے ماڈرن قسم کے مولوی ان کے
دیکھنے میں ماڈرن، پینٹ شرٹ ٹائی یہ وہ، چھوٹی چھوٹی داڑھی، یعنی بالکل بابو ٹائپ مولوی ان کے، وہ ٹیلی ویژنوں پہ بڑے مشہور ہیں وہ اس پارٹی کے، اگر پورے نہیں تو ان کے وکیل ضرور ہیں، اور وہ نام بھی میں کئی مرتبہ لیتا رہتا ہوں۔ جاوید احمد ایک غامدی ہیں پاکستان میں، پروفیسر رفیع اللہ شہاب، جاوید احمد غامدی، پہلے سے چودھری پرویز احمد، اس سے پہلے عبداللہ چکھڑالوی۔ اللہ رب العزت مسلمانوں کو ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ اس موضوع پر اسلام میں حدیث کا مقام کیا ہے، ایک میرا درس ہے جو بیل کے ایک جلسے میں تھا، وہ ویب سائٹ میں بھی موجود ہے، یوٹیوب پر بھی میرا خیال موجود ہے، پتہ نہیں سلف ٹیوب والوں نے ڈالا ہے یا نہیں ڈالا۔ بہرحال اسلام میں حدیث کا مقام کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس موضوع پر ایک درس ہے الحمدللہ۔ کیا پانی ٹھہر کے پی سکتے ہیں؟ آج کل تو چلتے چلتے پینے کا رواج ہے۔ اچھا کیا آپ نے لفظ ٹھہر کے لکھا ہے، ٹھہر کے کئی لوگ کھڑے ہو کے کہنے کو کہتے ہیں، کھڑے ہو کے پانی پینا بیٹھ کے، پانی بیٹھ کے پینا چاہیے، البتہ کسی ضرورت و مجبوری کے تحت کوئی گھونٹ بھرنا پڑ جائے تو کوئی بات نہیں۔ اب یہ تو نہیں نا کہ ڈبہ لیا ہاتھ میں اور چلتے ہوئے تک سے کھولا، ایک گھونٹ لیا، اب سپ سپ کرتے پیتے جا رہے ہیں، چلتے بھی جا رہے ہیں، اور ایک ہاتھ میں ڈبہ ہے، دوسرے ہاتھ میں سینڈوچ، پورا ناشتہ چلتے ہوئے، یہ ناشتہ بھی نہیں بلکہ ناشتہ کہنا چاہیے، پورا ناشتہ ہی یہ چلتے ہوئے کر کے چلے جاتے ہیں۔ کھانا چلتے ہوئے بالکل جائز نہیں ہے، اور پینے کا کہا گیا کہ اگر کھڑے ہو کر کسی ضرورت کے تحت پی لے تو امام نووی رحمۃ اللہ فرمایا کہ کوئی حرج نہیں، ضرورت کے تحت۔ اب جو ہمارے یہاں کھانے پینے کا سسٹم ہے وہ تو اب پارٹیوں میں، ہوٹلوں میں ایسا ہو گیا کہ جاؤ ڈال کے، انہوں نے اپنا فائدہ سوچ لیا کہ اکٹھا کر کے ڈال دیں گے، لوگ خود لاتے رہیں، سروس کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہمارے یہاں لوگوں نے سمجھ لیا کہ اب ڈال کے لانا ہے تو کھانا بھی شاید کھڑے ہو کر، نام رکھ دیا سیلف سروس، کوئی کہتے ہیں بفے سسٹم، اور میں کہتا ہوں بفیلو سسٹم، چلتے پھرتے بفیلو کھاتی ہے، بفلو جس کو کہتے ہیں۔ مہندی لگانے کا کیا حکم ہے؟ مہندی لگا سکتے ہیں، مہندی لگا سکتے ہیں، مرد لگائیں، عورتیں لگائیں، داڑھی کو لگائیں، مونچھوں کو لگائیں، سر کے بالوں کو لگائیں۔ ایام حیض میں مہندی لگائی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ عورت اگر ایام حیض میں مہندی لگاتی ہے کوئی ممانعت نہیں۔ بعض عورتیں سمجھتی ہیں کہ ایام حیض ہے، مہندی ایک مبارک چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ مجھے مسجد سے یہ چیز پکڑا دو، مصلی کا پیس پڑا ہوا تھا مسجد میں، تو کہا یا رسول اللہ میں حیض سے ہوں۔ فرمایا تمہارے ہاتھ میں تو حیض نہیں، مصلی پکڑنا ہے۔ اپنی بیوی کے ہاتھ کا پکا ہوا کھا سکتے ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ بوس و کنار کر سکتے ہیں، بیوی کے ساتھ رہ سکتے ہیں، اور بیوی مہندی نہیں لگا سکتی۔ مہندی اتنی مقدس کب سے ہو گئی ہے؟ مہندی لگانا جائز ہے، لیکن وہ ایک پودا ہے، مہندی ایک پودا ہے۔ کتنی مقدس چیزیں جن کا جنت کے پھلوں میں نام ملتا ہے، آپ وہ خاتون ہاتھ میں پکڑتی ہے، شوہر کو دیتی ہے، خود کھاتی ہے، اس وقت کوئی خطرہ محسوس نہیں کرتی۔ کھجور ہے، رمان ہے، عنب ہے، انگور، یہ انار، یہ کھجوریں ہاتھ میں خواتین لیتی ہیں یا نہیں؟ کھاتی بھی ہیں، کھلاتی بھی ہیں۔ جب مہندی کی باری آ گئی تو مسئلہ پوچھنے کی نوبت آ گئی۔ مہندی ان پھلوں سے زیادہ مقدس نہیں ہے، اللہ نے باقاعدہ ان کا نام قرآن کریم میں لیا، اور 3 زیتون کی قسمیں کھائیں، اور ہمارے دسترخوان پر اچار کے طور پر ہمیشہ زیتون پڑا رہتا ہے، بچے کھا رہے ہیں، بڑے کھا رہے ہیں، عورتیں کھا رہے ہیں، کبھی مسئلہ نہیں پوچھا۔ اس مہندی کا مسئلہ کبھی نہ کبھی آتا رہتا ہے، سمجھا صرف یہ جاتا ہے کہ یہ تو چونکہ بڑی اچھی چیز ہے، اس کا لگانا سنت ہے، اب ان ایام میں لگانا
کوئی حرج نہیں ہے، کوئی ممانت نہیں ہے۔ زردے کا پان کھانے والے کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھا سکتے ہیں؟ یہ کھانے والے نہیں کہیے، کھانے والی کہیے۔ زردے کا پان، کھانا تو گھر میں عورتیں پکاتی ہیں نا، یا کوئی ہوٹل والا بھی ہو سکتا ہے، مرد بھی ہوگا۔ زردے کا پان اگر تو یہ چاول کا بنا ہوا زردہ ہے تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے، چاولوں کا بھی زردہ ہوتا ہے نا۔ اور اگر یہ تمباکو سے بنا زردہ ہے تو تمباکو حرام ہے، تمباکو کھانا حرام ہے، اور اس کے ہاتھ کے پکے ہوئے کھانے کو حرام نہیں کہہ سکتے، وہ آپ کھا سکتے ہیں۔ تمباکو، ابھی ایک اور چیز ہے، تمباکو سے بنتی ہے نسوار، اور نسوار جو کھائی جاتی ہے، اور کھانے والوں کا بھی آپ دیکھتے ہوں گے نا، یہاں سے وہ ایسے پکڑ کے ہونٹ کو باہر کھینچتے ہیں، اندر پیس رکھ کے آ جاتے ہیں، وہ یہاں سے کئی دیر تک ایسے باہر کو لٹکا ہوا رہتا ہے، اور جب نکالتے ہیں تو بھی ایسے ہی انگلی ڈال کے نکالتے ہیں۔ اب یہ تمباکو کا استعمال نسوار میں ہو، زردے میں ہو، سگریٹ میں ہو، سگار میں ہو، ایک بیڑی ہے، بیڑی میں ہو، حکے میں ہو، شیشے میں ہو، جس میں بھی ہوگا تمباکو حرام ہے، اس کا استعمال حرام ہے، اس کی کمائی جائز نہیں ہے۔ لیکن ان کو استعمال کرنے والا اگر کھانا پکا کے دیتا ہے اور کھانے میں وہ زردہ نہیں ملاتا، وہ چاولوں کا زردہ بناتا ہے، تمباکو کا زردہ اس میں نہیں ملاتا، اور روٹی پکانے والا جو ہے وہ نسوار شامل نہیں کرتا اس میں، تو پھر آپ وہ کھانا کھا سکتے ہیں۔ نام کے بارے میں روشنی ڈالیے۔ 2 بیٹے ہوئے، ایک کا نام ایان رکھا، دوسرے کا نام رزیان۔ یہ نقطہ ڈال دیا ہے، نکال دیتے تو ریان ہو جاتا، اور ریان تو ٹھیک ہے نا، باب الریان۔ اور ایک جو ایان رکھا ہے، ایان کا معنی عربی میں جو آتا ہے وہ تو ہے کب، ایان مرساہا فیما انت من ذکراہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر اللہ نے کہا کہ تجھے کیا پڑی ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ ایانا، کب آئے گی؟ ایان کا معنی ہے کب۔ اب بیٹے کا نام آپ نے لکھ دیا کب، بیٹے کا نام رکھ دیا آپ نے کب، عربی کا معنی جو ہے وہ یہ ہے۔ اب کچھ اور معنی بھی شاید ہوں گے، میں نے قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھی، اللہ نے کب کے معنوں میں لیا ہے۔ اب آپ نے جب نام رکھا تھا، کب کیا معنی تھا اس کا، آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں۔ اللہ